الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 کا چھوٹا سا پورشن ہم پڑھیں گے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ رمضان کی آمد ہے اور استقبال رمضان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو اسی تناظر میں آج ہمارے ٹاپک کا عنوان جو ہے، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارے درس کا عنوان جو ہے وہ ہے رمضان کی تیاری۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ تھوڑے سے پوائنٹس ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے میں تھوڑا سا بیان کروں گا، اس کے بعد ہم آپس میں بھی چیزیں مستحضر کرنے کے لیے آپس میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں چیزوں کو، تاکہ ہمارا رمضان جو ہے وہ بہتر سے بہتر گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس طرح میں نے تلاوت کی ہے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، ہدی للناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو عام ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اہم کام جب ہمارے سر پہ آتا ہے تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ مطلب عام بچوں کو دیکھیں، آج کل جیسے بچوں کے ایگزام چل رہے ہیں تو وہ بڑی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، فزکس ہے، میتھ ہے، کیمسٹری ہے، کون سا سبجیکٹ ہے، پھر اس میں کون سے چیپٹر ہیں اور ان کو کتنا تیار کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آنی ہیں، بڑے کیئرفل اور بڑی ایک پریشر ہوتا ہے کہ یہ اچھی طرح تیار کرنے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں، دور دراز کا سفر ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سامان پورا ہو، ساری چیزیں پوری ہوں تاکہ کوئی مس نہ ہو جائے، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، رستے میں کوئی پرابلم نہ ہو جائے۔ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ میری میڈیسن رکھ دی ہے، فلاں میڈیسن، فلاں پیناڈول، فلاں، مطلب اس طرح جو ہے نا بڑے کیئرفل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی جیسے آفیشیل ہمارے وزٹ ہوتے ہیں، کوئی بڑا آتا ہے تو اس کی ہاؤس کیپنگ بڑا، اس سے پہلی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح گھر میں کسی بڑے مہمان نے آنا ہو، بڑے محترم مہمان نے، تو اس کے لیے بھی ہم بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ تو رمضان شریف جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور رمضان ہے جس میں روزے فرض کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ایک اہم ترین مہینہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے، تو اس کی تیاری کے لیے ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو میں ابھی باتیں بیان کروں گا وہ یہ نہیں ہے کوئی نئی بات ہے، مطلب ہم سنتے رہتے ہیں۔ مقصد آج کے لیکچر کا یہ ہے کہ ہم وہ ساری چیزیں ایک گو میں مستحضر کر لیں، اپنے سامنے لیں اور مینٹلی طور پہ پریپیئر ہو جائیں کہ ہم نے رمضان میں یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ ادروائز یہ ہوتا ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ مثال دیا کرتا ہوں کہ جب رمضان آتا ہے تو رمضان کی مثال میرے خیال میں اس ٹرین کی ہے جو بڑی سپیڈ سے آ رہی ہوتی ہے، اور آپ نے اگر اس ٹرین میں پراپر سفر کرنا ہے تو آپ کو اپنا سامان گٹھڑی جو ہے وہ پہلے باندھ لینی چاہیے، مکمل تیار ہو کے بیٹھنا چاہیے، تاکہ جو ہی ٹرین آپ کے سٹاپ پہ رکے، آپ کے اسٹیشن پہ، تو آپ آرام سے اس میں بیٹھ جائیں تاکہ پھر ٹرین کے ساتھ آپ سفر کریں۔ یہ نہ ہو کہ ٹرین آئے اور وہ چلنے لگے تو آپ سامان وہ باندھنے میں تو وہ چلنا شروع ہو جائے گی، تو وہ پھر آگے چل رہی ہوگی، آپ پیچھے بھاگ رہے ہوں گے شاید۔ تو عام طور پہ ہمارے ساتھ رمضان میں ایسا ہوتا ہے، انکلوڈنگ می، یعنی میں بالکل یہ عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ یعنی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم مینٹلی طور پہ پہلے پریپیئر نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں اچھا یہ کریں گے وہ کریں گے، تو وہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ کرنا ہے،
وہ 10-12 روزے تو اس میں ہی گزر جاتے ہیں. یعنی یہ عام ایکسپیرینس ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا یہ کرتے ہیں بھائی، یہ شروع کرنا ہے، وہ شروع کرنا ہے، کرتے ہیں وہ پتہ لگتا ہے یار 10-12 روزے تو گزر گئے ہیں. پھر آتا ہے کہ اگلا اشرا شروع ہو جائے، پھر وہ آخری اشرا، تو پھر مطلب سمجھ لیں کہ ایک اور اس میں ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے بہت ہی زیادہ ہمیں اس حوالے سے کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے اور فلی پلان کرنے کی ضرورت ہے رمضان شریف کو. رمضان شریف سے پہلے کی پلاننگ اور رمضان کی پلاننگ. تو رمضان سے پہلے کی پلاننگ میں تو یہ ہے کہ جو بھی آپ نے شاپنگ وغیرہ کرنی ہے، میں تو ہمیشہ سے اپنے گھر والوں کو، کئی سالوں سے پریکٹس ہے ہماری کہ ہم یہی کرتے ہیں. میں نے گھر والوں کو کہا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی شاپنگ کرنی ہے رمضان سے پہلے خریدنی ہے. رمضان میں مجھے کہا تو میں نے نہیں جانا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک پلاننگ ہے، مطلب یہ آپ کریں. شادی کی اپنے عید کی جو بھی شاپنگ کرنی ہے آپ پہلے کر لیں. اسی طرح بچوں کی اور بھی جو چیزیں خریدنی ہیں، کرانی ہیں، وہ ساری پہلے کر کے، راشن لینا ہے، گھر کا سودا سلف لینا ہے، وہ ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے آرام سے رمضان کا انتظار کریں. ایک تو یہ بیسک لیول کی چیز ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم اگر جو بھی ہم نے رمضان میں مختلف کام کرنے ہیں نیکی کے، تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے جو ہمیں سب سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے نیت. کسی بھی بڑے کام سے پہلے ہمیں نیت کو ری چیک کرنا ہوتا ہے. یعنی ہم سب کو کوئی بھی کام کریں ہم، تو اس پہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو ری چیک کریں کہ میرے اس کام میں میری نیت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور زمانہ حدیث ہے. امام بخاری پہلی حدیث لے کر آئے ہیں اپنی بخاری شریف میں. سارے زمانے میں دوسرے نمبر پہ جو مشہور ترین کتاب ہے دنیا میں وہ امام بخاری کی بخاری شریف ہے قرآن مجید کے بعد. تو اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو حدیث یہ لمبی ہے. پھر اس شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس نے جو نیت کی. جس شخص نے جس کام کے لیے نیت کی اس کے لیے وہی کچھ ہے. اگر کسی نے ہجرت کی کسی عورت کے لیے تو وہ اس کے لیے اس کا ثواب، مطلب وہ اس کے لیے ہے. اور جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی تو اس کو وہ ثواب ملے گا. یہ پوری حدیث اس طرح ہے. تو نیت جو ہے نا وہ موسٹ امپارٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی کام سے پہلے. ہم اگر رمضان شریف آ رہا ہے ہم روزے رکھیں اور ہماری یہ نیت ہو کہ ہم اس لیے روزے رکھیں کہ یار اگر میں نے روزے نہ رکھے تو گھر والے، محلے والے، رشتہ دار وہ کہیں گے وہ تو فلانا سے روزے نہیں رکھتا. تو اس پریشر میں اگر ہم روزے رکھ رہے ہیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم اس لیے روزے رکھیں یا نمازیں پڑھیں کہ یار چلیں ہمیں بھی لوگ نیک سمجھیں معذرت کے ساتھ، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو نیت پھر کیا ہو؟ تو نیت سیدھی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی رضا کے لیے تقوی حاصل کرنے کے لیے ہم نے روزے رکھنے. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی تمہارے اندر آ جائے. اگر تمہارے اندر تقوی نہیں آتا تو روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے تقوی اچیو کرنا. یہ ایسی چیز ہے، ایک ایسی منزل آپ نے حاصل کرنی ہے اپنے اندر، ایک ایسے اثر پیدا کرنا ہے کہ فیلنگ آئے کہ واقعی میں نے تقوی حاصل کی ہے. اگر ایٹ دی اینڈ آف دی رمضان اگر آپ میں تقوی نہیں آیا تو سمجھ لیں کہ رمضان نے آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا. تو اس وجہ سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نیت ہماری ٹھیک ہو کہ ہم نے رمضان شریف کے روزے رکھنے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اور ہم نے تقوی حاصل کرنا ہے، روحانی ترقی حاصل کرنی ہے، اسپرچول گروتھ جو ہے نا وہ ہم نے حاصل کرنی ہے. تو اس میں پھر جو اعمال آئیں گے تو ان کو اگر ہم مختلف انداز سے بیان کریں تو سب سے پہلے نماز ہے، فرض نماز، مطلب نماز جو ہے تمام فرائض سے پہلے. سب سے پہلے قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کی انٹینسٹی کا یہ عالم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس کا گھر بار سب کچھ تباہ ہو گیا. صرف ایک نماز اگر جان بوجھ کے اس نے چھوڑ دی، اور جان بوجھ کے تارک نماز جو ہے وہ کافر، علماء کہتے ہیں کہ وہ کفری فعل ہے اس کا. تو اتنی زیادہ اہمیت ہے. اب نماز جو ہے رمضان شریف شروع ہو گیا ہے، ویسے تو نماز تو ویسے بھی فرض ہے، لیکن اب ہم رمضان کے حوالے سے خاص طور پہ بات کر رہے ہیں. تو فرض نمازوں کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے پہلے سے زیادہ. تو اس میں کیا کیا چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پہلے تو ہم ذرا سستی کرتے تھے اور تھوڑا لیٹ بھی کبھی چلے گئے کچھ گئے. تو اس وقت اب رمضان میں ہم نے کرنا ہے کہ ہم پوری 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں، وہ ٹائم پہ پہنچیں، جماعت کے ساتھ کوئی رکعت مس نہ ہو، اس کی ہم سب کوشش کریں میرے سمیت.
اور پھر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ اس میں کنسنٹریٹ کریں. اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ احسان کیا ہے، تو اس میں ہے کہ آپ ایسے اللہ کی عبادت کریں جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے، اس طرح آپ نہیں پاسبل، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے تو ایسا نہیں ہوتا، تو کم از کم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہم تصور کر سکتے ہیں. تو یہ جب ہم نماز اس طرح پڑھیں گے تو ہماری نمازیں بہت بہتر ہوں گی. سورۃ المومنون میں آتا ہے کہ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. ایک تو خشوع اور خضوع کی بات ہے. اچھا، دوسری جو اس میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ایک دو اور جو ایلیمنٹ ہیں وہ بھی ہمارے سامنے رہنے چاہیے. وہ یہ ہے کہ نماز کو ہم سمجھ کے پڑھیں. کوشش کریں کہ ہم نماز کو سمجھ کے پڑھیں، جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں ترجمہ آتا ہو، اور غور کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. تو ہماری یہ نماز جو ہوتی ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنورسیشن ہے، ایک بات چیت ہے. اور ہمیں یہ ریئلائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میرے سمیت کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں. تو جب ہم اس سٹیج کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہماری اسپرچول گروتھ بھی ہونی شروع ہو جائے گی، اور پھر ہمیں تقویٰ کی طرف بھی ہم جانا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، جو اصل مقصود ہے. اس کے علاوہ جو نمازوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ پھر تراویح کی نماز ہے جو ائمہ اربعہ کے نزدیک جو ہے نا واجب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ امت کا اتفاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں 3 دن جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھی ہے، جو کہ تہجد کے وقت پڑھی 8 رکعتیں، جو ثابت ہے. لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اپنے دور میں کہ لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور کوئی ایک حافظ ادھر پڑھا رہا ہے مسجد میں، ایک ادھر، انہوں نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے سب کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا اور پھر 20 تراویح انہوں نے کہا کہ پڑھیں. تو اس پہ تمام صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے انہوں نے کسی نے بھی آبجیکٹ نہیں کیا، اور تمام پھر اس پہ اجماع ہے امت کا کہ یہ ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی سارے ہی مانتے ہیں. ہاں البتہ کچھ لوگ اختلاف رائے رکھتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہی پڑھی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اپنا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس میں کوئی بہرحال اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مسئلہ بنا کے لیتے رہیں، مسئلہ کہ اللہ کی عبادت کریں. تو تراویح جو ہے وہ بھی اہم ہے. اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ جو ہے روزے اور قیام میں گزارا احتساب کے ساتھ، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو بندہ تہجد میں زیادہ قیام نہیں کر سکتا تو تراویح میں جب آپ قیام کریں گے تو انشاءاللہ آپ وہی آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا کہ آپ نے رات کو بھی قیام کیا ہے اور دن کو بھی روزہ رکھا ہے. تو وہ بہت ہی بڑی فضیلت کی بات ہے. تو کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں نہیں جی تراویح تو نفلی عبادت ہے، نہ بھی کریں تو خیر ہے. تو کچھ لوگ اس کے کنونس بھی ہو جاتے ہیں ہاں یار کوئی فرض تو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے، لیکن ائمہ نے اگر واجب کے لیول پہ ان کو قرار دیا ہے یا سنت تو ثابت ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. آپ نے پڑھی تھی 3 دن. تو ایسا کام جو امت مسلمہ کی اجتماعیت کر رہی ہو اور ایک مطلب اس کا شوق دلایا جا رہا ہو، اور احادیث میں بھی اتنی اہمیت آئی ہو، اور یہ بھی کہا جا رہا ہو کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور پھر احتساب کے ساتھ قیام بھی کرے تو اس کے گناہ معاف کر دی جائیں گے. تو پھر یہ ساری چیزیں جو ثابت کرتی ہیں کہ آپ اس پہ بہت زیادہ دھیان دیں. تو تراویح کی تو بہت اہمیت ہے، تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کے بعد پھر آتی ہیں نفلی نمازیں. ہم رمضان شریف کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں آج مستحضر کرنی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو نفلی نمازوں میں پھر وہی ہے جیسے سٹارٹ ہم کرتے ہیں. تو رمضان میں خاص طور پہ ذرا بندہ جلدی اٹھ جاتا ہے تو نماز تہجد کی کوشش کریں ہم سب، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نفلی نمازوں میں فجر کے بعد جو ہے سورج جب طلوع ہو جائے گا تو 10 یا 15 منٹ بعد نماز اشراق ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اسی طرح نماز چاشت ہے. آج کل 8:30 بجے شروع ہو جاتا ہے نماز چاشت کا ٹائم، اور پھر وہ جو ہے نا زوال تک رہتا ہے، جو 11 شاید 50 منٹ یا 12 بجے، شاید 12 بجے کے قریب ہی زوال کا ٹائم ہوتا ہے. پھر ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں تک سمجھ لیں 12 بجے تک جو ہے نا وہ پھر ٹائم رہے گا. تو اس میں 8 رکعتیں یا کم بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 یا 4 یا 2 جتنی بھی آپ پڑھنا چاہیں. اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے نوافل ہیں، ان کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. تو وہ بھی جو ہے نا 6 نوافل ہیں
آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ شکرانے کے نوافل پڑھیں اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پہ، اور صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح، صلاۃ التوبہ، تو یہ نمازوں کی بات ہے۔ اس کے بعد اب بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا ہے، تو قرآن مجید کی پھر تلاوت پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے رمضان شریف میں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہو؟ اب یہ سوال ہے نا، ہم عام طور پہ ایک ہی ہمیں پیٹرن کا پتہ ہے، تو ہم تھوڑا سا چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں میری تجویز یہ ہے، جو آپ سن رہے ہیں یا بعد میں جو بھی سنیں، اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کو آپ کم از کم 3 سٹائل سے شروع کریں رمضان کی برکت سے۔ ایک یہ ہے کہ آپ سادہ قرآن مجید جس طرح تلاوت کرتے ہیں، جس کو ناظرہ ہم کہتے ہیں، تجوید کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ تلاوت کریں، مزے لے کے، جیسے فجر کے بعد ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کا اپنا امپیکٹ فیکٹر ہے، اس کا انفلوئنس ہے، وہ بندے کی روح پہ، بندے کی زبان پہ، مطلب سارا اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ہے، اور اس پہ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ دوسرا ایک جو ہے آپ، وہ ہے کہ جس بندے نے ابھی تک قرآن مجید ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا، اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ شروع کرے۔ جن لوگوں نے تھوڑی بہت عربی گرامر پڑھی ہے یا تھوڑا بہت پہلے ترجمہ پڑھا ہے، تو وہ جب ویسے بھی سادی تلاوت کریں گے تو ان کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور جب بندے کو سمجھ آتی ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے، تو پھر مزہ بھی آتا ہے۔ پھر ایسا مزہ آتا ہے جیسے ایک بہت ہی مزیدار قسم کا پھل جو بہت ہی ٹیسٹی ہو، جیسے وہ آپ کھاتے ہیں تو ٹیسٹ آتا ہے نا، ایسے روح کو ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے قرآن مجید جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا ترجمہ، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ترجمے کا ساتھ جو ہے نا، ایک قرآن ترجمے کے ساتھ شروع کر لیں، اور کوشش کریں کہ پورے رمضان میں ترجمے کے ساتھ ایک قرآن مکمل کریں۔ سادہ قرآن تو لوگ 10 قرآن بھی ختم کر لیتے ہیں، 20 بھی ختم کرتے ہیں، 5 بھی کر لیتے ہیں، جتنے وہ کرے وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن سادہ قرآن مجید جو ہے، اگر کسی کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو وہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھ لے، لیکن کم از کم 1 دفعہ سادہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید مکمل کرنے کا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ اسائنمنٹ ہے ہماری رمضان کی۔ اس میں تیسرے درجے کی جو بات ہے، تیسرے پوائنٹ میں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے خاص طور پہ تفسیر ایک جو ہے نا وہ شروع کریں، اور اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا جو سادہ اور چھوٹی 1 جلد میں تفسیر ہو، وہ آپ شروع کریں، اور اس کو آرام سے پڑھتے رہیں۔ رمضان شریف میں جتنی پڑھی جائے کوئی بات نہیں، اس کے بعد اس کو آپ کنٹینیو رکھیں، اس کو جاری رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ پھر کمپلیٹ کر لیں گے۔ اگر ہم کوئی بھی پروجیکٹ دنیا میں، یہ ویسے ایک بڑی مزے کی بات ہے، ہم زندگی میں وہ کام نہیں کر سکتے جو ہم شروع ہی نہیں کرتے، اور وہ کام جو ہم شروع کر دیں کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جاتا ہے۔ جب آپ نے شروع کر دیا، اس کو ٹائم کے ساتھ باندھ دیں، یہ دوسری بات ہے۔ ایک ہے شروع کرنا، دوسرا ہے کہ ٹائم کے ساتھ اس کو نتھی کر دینا۔ ٹائم کے ساتھ نتھی کرنا کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل، میں روز کوشش کرتا ہوں 3-4 احادیث پڑھ لوں تلاوت کے بعد، اب میں نے ٹائم کے ساتھ نتھی کر دی ہے۔ جیسے اب ہمارا درس قرآن ہے، ہفتہ وار ہو رہا ہے، یعنی 1 ہفتے کے بعد یہ درس ہوتا ہے، پھر بھی ہم نے اچھی خاصی تفسیریں کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید، اتنا بڑا مطلب قرآن مجید کا پروجیکٹ تھا، وہ ہم نے مکمل کر لیا۔ وجہ کیا تھی؟ ہم نے ٹائم کے ساتھ باندھا ہوا تھا اس کو۔ تو ٹائم جو ہے وہ اپنی سپیڈ سے جا رہا ہے، اس نے نہیں رکنا، آپ جو مرضی کر لیں۔ تو جب ٹائم نہیں رکتا، آپ اس کے ساتھ جو چیز باندھ دیں گے وہ بھی نہیں رکے گی، وہ بھی چلتی رہے گی، اور آپ کے پروجیکٹ مکمل ہو جائیں گے۔ آپ اس میں مختلف چیزیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو ابھی قرآن کی بات ہے، آگے پھر مختلف باتیں اور بھی کریں گے حدیث کے حوالے سے یا سیرت کے حوالے سے۔ اسی طرح اہم جو کام ہے قرآن مجید کے بعد رمضان شریف میں کرنے والا، وہ ہے ذکر اور دعا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج کل ہم کہتے ہیں لوگوں کو بڑی ڈپریشن ہے، لوگ بڑے ٹینشن میں ہیں، بڑے پریشان ہیں، بڑے یار جب بھی بات کریں کہتے ہیں یار بس سمجھ نہیں آ رہی، بس یار بہت پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ اچھا، یہاں تھوڑا سا میں کلیئر کرتا چلوں کہ ذکر اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے۔ اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ بے دہانی میں تسبیح ہم پھیرتے رہیں اور ہم کہیں یار اتنا ذکر کیا تو ٹینشن تو دور ہی نہیں ہوئی۔ یہ ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ثواب حاصل کر رہے ہیں، کرتے رہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک آپ اللہ کو دل سے یاد نہیں کریں گے، آپ اللہ کو دل میں نہیں لے کر آئیں گے، یعنی یاد، ہم کہتے ہیں یار میں بہت تمہیں مس کر رہا تھا، یار کہتے ہیں نا اپنے دوستوں کو، یار میں تمہیں بہت یاد کر رہا تھا، میں مس کر رہا تھا۔ واقعی بندہ کر رہا ہوتا ہے، مطلب تڑپ رہا ہوتا ہے بندہ کسی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، کہ یار اتنے دن ہوئے ملے ہی نہیں ہے، کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے یاد کرنا۔ اور اگر میں کہوں میرا دوست ہے جی، میں اس کے نام کی تسبیح پھیر رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں جتھے مرضی جائے منو کی، ٹھیک ہے، تو لیکن میں تسبیح تے دانا سٹی جاؤں گا، تو کی اس میں کیا ہے؟
اور جب آپ دل سے یاد کرتے ہیں تو آپ کو ایک پین آپ وہ فیل کرتے ہیں, اٹریکشن فیل کرتے ہیں, آپ کو اندر فیلنگ آتی ہے کہ یار میں کسی کو یاد کر رہا ہوں, مس کر رہا ہوں. تو یہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے نا, اور پھر یاد کرنے کے ساتھ جب اس کو یاد کرتا ہے کہ یار تو ہی خالق ہے, تو ہی مالک ہے, تو ہی راجا ہے, سب کچھ تو ہی چلا رہا ہے, سارا کچھ تیرے کنٹرول میں ہے, باقی سب فراڈ اور دھوکہ ہے نظر کا, یقین کریں ساری ٹینشنیں زیرو ہو جاتی ہیں 1 منٹ میں, کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا. ٹھیک ہے, تو جب ہم اس طرح اللہ کو یاد ہی نہیں کریں گے اور ہم کہیں گے کہ جی ایسے ہی ہے, جیسے لوگ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں نماز پڑھنے, نماز یہی سے روک دی, کہاں روک دی ہے؟ نماز پڑھی ہو تو پھر ہے نا. نماز جو بندہ صحیح سیریسلی نماز پڑھے, نماز روک دی ہے برائی سے. جو لوگ کہتے ہیں نماز کہاں روک دی ہے, ان کو پوچھیں کس کی بات کر رہے ہو تم. اگر اس کو نہیں روک رہی تو وہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا, یا جس کو نہیں روکا اس نے نماز سیریسلی پڑھی نہیں ہے, وہ ایسی وہ معذرت کے ساتھ وہ ایسی نماز پڑھ کے چلا گیا. اسی طرح دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے. حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. آپ دیکھیں نا کوئی بھی چیز ہے اس کا کہتے ہیں یار اس کا تو یہ مغز ہے, ایسنس ہے, اس کا نچوڑ ہے, اس کا رس ہے, اس کا عرق ہے, اس کا جوس ہے. تو نماز جو دعا ہے وہ ساری عبادت کا مغز ہے. کیوں؟ آپ پھر اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں کہ یا اللہ پلیز یہ میرا کام کر دے, یہ میرا مسئلہ ہے, تو ہی ہے بس, میرا تو تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے, تو نہیں کرنا ہے, میں تو کچھ نہیں. تو پھر یہ جو ہے نا پھر واقعی مغز ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کریں, اپنے بچوں کے لیے, اولاد کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں, دوستوں کے لیے کریں, اپنے ملک کے لیے کریں, ملت اسلامیہ کے لیے دعا کریں اخلاص کے ساتھ. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیریس ہی نہیں ہے, جو صحیح بات ہے نا. مطلب اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی اپنا نظام چل رہا ہے اس کی مشیت کے مطابق. ہم اللہ تعالیٰ کو لفٹ ہی کروانے کو تیار نہیں ہے کہ یا اللہ یہ تو میرا مسئلہ حل کر دے, یا امت مسلمہ کا مسئلہ حل کر دے. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, ہم صرف باتیں ادھر ادھر کر کے بس ٹائم پاس کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم سیریسلی ابھی بھی کہیں نا سچے دل سے تو ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. خیر, اب آ جاتے ہیں, ظاہر ہے یہ رمضان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. تو روزہ ظاہر ہم جب رکھا ہو, رمضان شریف شروع ہو گیا, ہم نے روزے رکھنے شروع کر دی ہیں, تو روزے کے بارے میں کیا ہے؟ اب روزہ ہم رکھیں, سارا دن بھوکے اور پیاسے رہیں, تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مطلب ہمیں کیا حاصل ہوگا, اس پہ ہمیں کن چیزوں کا غور کرنے کی ضرورت ہے. تو روزہ جو ہے وہ پورے شعور کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے, اور اس کی کیا جو ہے نا احکامات ہیں, لمیٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. تو حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسے رہنے کا کوئی وہ نہیں ہے جو جھوٹ سے پرہیز نہ کرے اور برے کاموں سے پرہیز نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو ہے نا جھوٹ سے, لڑائی جھگڑے سے, لوگوں کے ساتھ بحث مباحثے سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے, اور پورا جو ہے نا فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تاکہ اس کا جو ایک ڈیکورم ہے, اس کا جو ایک لیول ہے, اس سے ہم نیچے نہ آئیں. اسی طرح رمضان کے روزے شروع ہو گئے, تو روزے سے متعلق ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ افطار کروانا. حدیث میں اس کی بڑی اہمیت آئی ہے. روزہ افطار کروانے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا آپ روزہ رکھتے ہیں. یہ آپ نے سنا ہوگا, ایک بندہ ہے اس نے روزہ افطار کروا دیا کسی کو, تو اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا اس نے روزہ رکھا ہوا. اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی جس کو افطار کروائی. یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ اس سے اتنے نمبر کاٹ کے مجھے دے دیے, ایسا نہیں ہے, اس کو پورا ثواب ملے گا. اور اب افطار کروانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت ہائی فائی گھر میں دعوت کریں اور مٹن کڑھائی پکوا کے گھر والوں سے اور دوستوں کو دعوت دیں گے آج افطاری کروائی ہے. میں غریب آدمی, میں کہاں افطاری کروا سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے. اسلام جو ہے دنیا کا خوبصورت ترین دین ہے اور پرفیکٹ دین ہے. یہ ہمارا یقین ہے, یقین کامل ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہاں کہ ہم سے بات کر سکتے. یہ ہم پہلے پہ بات کرتے رہتے ہیں, ہمارے علماء نے ہر بات کا جواب دیا ہوا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی کھجور سے کھلوا سکتا ہے روزہ, کوئی پانی سے بھی کھلوا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو روزہ افطار کروانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی کسی بھی چیز سے افطاری کروا دیں تو وہ افطار کروانے کا ثواب انشاءاللہ تعالی ملے گا. تو ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, آخری عشرہ جب آ جائے گا تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
بالکل جس کو پنجابی میں کہتے ہیں لنگوٹا کس لینا، یعنی کمر کس لینا اردو میں کہتے ہیں، تو کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے اور خود بھی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. پھر اس میں یہ ہے کہ لیلۃ القدر آنی ہے تو اس کی تیاری کرنا اور اس کے لیے جاگنا. پھر یہ ہے کہ اعتکاف کرنا، تو اعتکاف کے حوالے سے بھی پلاننگ میں ہم شامل کر لیں کہ اگر ہم میں سے کسی نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو ابھی سے آپ کو پلان کرنا ہے کہ بھائی میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو پہلے میں نے کون کون سے پروجیکٹ مکمل کرنے ہیں، گھر والوں کو کیا لا کے دینا ہے، کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے تاکہ میں ایزیلی بیٹھ سکوں. یہ نہیں ہے کہ آپ اچانک سے گھر والوں کو کہ میں تو اعتکاف بیٹھنے جا رہا ہوں وہ ان کے طوطے ہی اڑ جائیں کہ یہ کیا ہوا، آپ نے تو ہمیں سودا سلپ ہی نہیں لا کے دیا، تو یہ بھی رہ گیا تو وہ بھی رہ گیا، گھر میں لڑائی شروع ہو جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جو اہم جو ہے نا وہ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں. تو زکوٰۃ تو فرض ہے اور وہ ہر مسلمان کو جس کے اوپر وہ واجب ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں جی غربت بہت ہے، مسائل بہت ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام اتنا پرفیکٹ اور اتنا شاندار اور اتنا زبردست ہے کہ اگر سارے امیر لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ دیں، صحیح نکالیں جس طرح اسلام نے کہا ہوا ہے، تو کوئی غریب نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا. ہمارے معاشرے میں امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو اگر لوگ زکوٰۃ نکالیں تو واقعی بڑے بڑے امیر لوگ ہیں پھر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے. تو یہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ بہت ہی اہم ہے. اور رمضان میں کیونکہ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس لیے رمضان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اس میں بھی ایک ڈیٹ طے کر لینی چاہیے کہ فلاں ڈیٹ کو میں نے زکوٰۃ دینی ہے تاکہ پھر آپ کا حساب لے. بہرحال اس کی کیلکولیشن کر لینی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات جو ہیں وہ اس پہ بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے. جو ہمارے غریب بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب میں سے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ دے کے تو بالکل آزاد ہو جاتے ہیں. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہو تو ہم صدقات میں سے بھی ان کی مدد کرنی چاہیے ہمیں، اور رمضان میں تو بہت زیادہ کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اس ہوا کی طرح ہو جاتے تھے، یعنی جو بڑی ہوا کہہ لیں، مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، بہت زیادہ آپ سخاوت کرتے تھے اور بہت زیادہ صدقات دیتے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ سنت سمجھ کے ہمیں کرنا چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو یہ ہے کہ 10 دنیا 70 آخرت ہم عام طور پہ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، ایک دانے کی مثال ہے کہ وہ دانہ زمین میں بوتے ہیں، پھر وہ 7 بالیاں نکالتا ہے اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو 700 ٹائمز اللہ تعالیٰ، اگر آپ 1000 دیں گے اللہ کے راستے میں تو وہ 700,000 7 لاکھ جو ہے نا وہ ہو جائے گا، جو ہے نا وہ اتنی اماؤنٹ جو ہے نا وہ بن جائے گی. تو اس وجہ سے صدقات وغیرہ بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں دیں نفلی. اچھا، بات رمضان شریف کی ہو رہی ہے، ہم رمضان شریف کی تیاری کی بات کر رہے ہیں. تو رمضان شریف میں جو فرض ہیں وہ 70 گنا، ان کو 70 سے ملٹیپلائی کیا جائے گا، اور جو نفل ہیں وہ فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں. تو جتنی بھی آپ نفلی نمازیں پڑھیں گے وہ فرض کے برابر ہو جائیں گی، جتنے بھی آپ نفلی صدقات کریں گے وہ بھی فرض کے برابر ہو جائیں گے. تو اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی کمی کوتاہی انسان سے ہوئی ہو کبھی زکوٰۃ میں، نماز میں، فرض نماز میں، تو وہ اس سے کمپنسیٹ بھی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ہمیں جو ہے نا مستحضر رکھنا ہے اور غور و فکر میں رکھنا ہے. اسی طرح ایک اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں اپنا خود احتسابی کا بھی تھوڑا سا توجہ کریں کہ میرا دن کیسا گزرا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے کون کون سے اچھے کام کیے ہیں، کون کون سے غلط کام کیے ہیں. اپنا محاسبہ جس کو کہتے ہیں نا، محاسبہ کرنا، وہ سونے سے پہلے بندہ اپنا محاسبہ کرے. اسی طرح ایک اہم جو نقطہ ہے، جو پوائنٹ ہے، جو قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ہے، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطا کار ہیں ہم. کہتے ہیں انسان خطا کا پتلا ہے. تو اس وجہ سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کو، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوں وہ معاف کر دیں، دل صاف کریں. اور اپنی اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم بھی معافی مانگ لیں، سوری کر لیں، معذرت کر لیں. اور دوسرا اس میں جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خاص طور پہ بخشش مانگنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، جس کو ہم استغفار کہتے ہیں. استغفار کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، یعنی استغفار کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے. سورہ نوح میں آتا ہے میرے خیال میں کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے بھی عطا کرتا ہے، رزق بھی عطا کرتا ہے، بارش بھی عطا کرتا ہے، مطلب اس کو دنیا کی ہر چیز ہی عطا کر دیتا ہے.
جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کو معاف کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. ایک حدیث ہے بڑی مشہور ہے یہ بھی, من لا یرحم لا یرحم, اس پر رحم نہیں کیا جاتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا. تو جو دوسروں کو معاف نہیں کرتا سمجھنے کہ اس کو بھی پھر معاف نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے ہم کو دوسروں کو معاف کرتے رہنا چاہیے. پھر ایک اور چیز جو ہمیں مستحضر رکھنی ہے, خاص طور پہ رمضان کی بات ہے, یہ ہم جو بھی ساری باتیں کر رہے ہیں یہ ہم رمضان کیونکہ آ رہا ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہیں تو ہم اس حوالے سے بات کریں. لیکن یہ ہے کہ جب ہم یہ ٹرین ہو جائیں, اصل تو رمضان کا مقصد ہے ٹریننگ سیشن ہے, تو جب ہم اس میں ٹرین ہو جائیں تو پھر اس کو ہم رمضان کے بعد بھی یہ چیزیں کنٹینیو کرنی ہے. تو اس میں ایک اہم جو ہے چیز ہے وہ ہے شکر گزار ہونا. ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں, شکر گزار ہونے کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی پریکٹس بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب ہم کہتے ہیں شکر گزار, اچھا شکر گزار, ہاں اللہ کا شکر گزار ہے, ٹھیک ہے بھائی, شکر ہے یار. یہ کیا شکر ہے یار, آپ ایسے اس انداز سے کہہ رہے. تو ہمیں اگر کوئی ایک چیز نہیں مل رہی جو عام مشاہدہ ہے ہمارا, تو ہم اس پہ اتنا فوکس کر دیتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی نظر آتی ہے کہ باقی ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں یار بس یار حالات ہی بڑے خراب ہیں, بس یہ بڑا مسئلہ ہے, وہ بڑا مسئلہ ہے. اس وجہ سے ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اللہ کی نعمتوں کا انالسٹ کرنا چاہیے, لسٹ بنائیں. میں بچوں کو کہتا رہتا ہوں آپ اللہ کی نعمتوں کی لسٹ بنائیں. بچے کہتے ہیں اچھا 70 میں نے کر لی, میں نے 100 کریں, میں نے 90 کر لی, میں کہا اور کریں. تو لسٹ بنائیں اور ان کو تھوڑا دیکھیں کہ کیا کیا نعمتیں ہیں. تو پھر ہمیں تھوڑا سا احساس ہوگا یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاکھوں کروڑوں نعمتیں دی ہوئی ہیں اور ایک چیز نہیں ملتی تو ہم پنجابی کہتے ہیں باں کرنے لگ پہ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو شکر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرما دیا قرآن مجید میں, سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فارمولہ بتا دیا. اب اس سے زیادہ دیکھیں نا, پیپر آؤٹ کر دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یار تم شکر ادا کرتے جاؤ گے میں تمہیں اور زیادہ دیتا جاؤں گا, جتنا شکر ادا کرو گے اور اتنا دوں گا. اگر ہمیں کوئی نعمت مل جائے, ہم کہتے ہیں کہ یار یہ میری کوئی نعمت چھین نہ لے, تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کو سیو کرنے کا, اللہ کا شکر ادا کرے, وہ سیو ہو جائے گی. اگر آپ نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کسی نعمت پہ, وہ کسی وقت بھی چھین سکتی ہے. لیکن اگر آپ شکر ادا کریں گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں اور دوں گا. اور دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پکی ہے نا. یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. اسی طرح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا مفہوم ہے ہم اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہے نا وہ اللہ کا بھی نہیں ہو سکتا. مطلب آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے میں آپ کو شکر ہی نہ ادا کروں, آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں, میں کہوں گا ٹھیک ہے یار بس کیا ہے میں شکر ادا کروں, یہ کیا بات ہے, یہ کوئی کام ہے, بس میں نہیں شکر ادا کرتا. تو جو بندہ انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا, کوئی بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ کہے کہ میں اللہ کا شکر گزار ہو جاؤں گا, نیور, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا, سب سے سچے انسان نے فرما دیا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, دنیا کے سب سے بڑے انٹلیکچوئل نے فرما دیا. اس سے بڑا انٹلیکچوئل, ان سے بڑا تو کوئی نہیں پیدا ہوا نا دنیا میں. سارے انٹلیکچوئل ایک طرف کھڑے کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے نا وہ ادھر دوسری طرف رکھ لیں تو بس سارے فارغ ہیں. ٹھیک ہے, انسان ابھی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی نا, جتنے انٹلیکچوئل ہیں ان کو سارے کو اکٹھا کریں نا, سارے سائیکالوجسٹ اور سارے جتنے بھی سوشلسٹ اور فلاں 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 سائنٹسٹ اور جتنے بھی ہیں وہ انالیسس کریں نا بیٹھ کے, تو ان کی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ کون کون سی چیزیں اس میں آ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو اس لیے اللہ کا شکر گزار ہونے کے لیے بندوں کا شکر گزار ہونا ضروری ہے. اچھا, ایک اہم جو نقطہ میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے, رمضان میں ہمیں اس میں بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے لغو سے پرہیز. لغو کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی دنیا کا فائدہ ہے تو آپ وہ کام نہ کریں, اس سے نہیں منع کرتا دین. ٹھیک ہے نا, سورۃ مومنون کی میں بات کر رہا تھا. مومن کی صفات میں سے بتایا گیا وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, مومن وہ ہے جو لغو سے پرہیز کرتا ہے. تو آج کے دور میں لغو کی سب سے بڑی جو بڑا پلیٹ فارم ہے وہ کون سا ہے؟ سوشل میڈیا پلیٹ فارم. ٹھیک ہے, لگے رہو بس, فیس بک ہے کر دے رہو, وہ جو ہے یوٹیوب ہے, انسٹاگرام اور پتہ نہیں ٹک ٹاک اور فلاں اور بلا 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 جو بھی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, لگے رہے ہیں آپ, گھنٹوں لگے رہے ہیں.
اگر جس بندے کو یہ ہوتا ہے نا کہ ٹائم تو جتنا مرضی کل کرے نا، اس میں کیا ہے، ہم کہتے ہیں ٹائم کل کر رہا ہوں، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو اس سے بڑی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو کوئی بہت اس پہ واقعی پروڈکٹیو کام کرنا ہے، آپ ٹارگیٹڈ جائیں، آپ کو پتا ہو میں نے یہ کرنی ہے چیز، ٹھیک ہے، میں نے فرض کرے میں نے ایک لیکچر سننا ہے تو میں وہ سرچ کروں گا، وہ آ جائے گا، وہ سنوں گا تو پھر اس کو بند کر دیں. اگر آپ اس پہ ویسے ہی چلتے جائیں گے پھر تو بھائی وہ ایک سمندر ہے اور اس میں آپ گم ہو جائیں گے اور سارا روزہ ہی گزر جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی طرح اس کے علاوہ جو کوئی بھی اور بھی کوئی کام ہو جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، اس سے پرہیز کریں. سیاسی گفتگو سے خاص طور پہ آج کل ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہیں، بحث مباحثہ، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ایسا ہے ویسا ہے، تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بحث کر لیں، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوگا، دوسرے کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوگا، بس یہ ہے کہ ایسے ہی ٹائم ضائع کیا ہوگا. تو اس سے پرہیز کریں اور فضول ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد جو اہم نقطہ ہے جس کو ہمیں یاد کرنا ہے، دھیان دینا ہے، وہ ہے رشتہ داروں اور دوستوں سے اچھا سلوک. ٹھیک ہے، اس میں ایک تو دعا کی بات ہو رہی تھی، دعا میں سب کو یاد کریں، لیکن یہاں پہ جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ یعنی جو ایمان والے ہیں وہ ان کو جوڑتے ہیں، یعنی ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے، یعنی اسلام کے وہ چند مسائل جو بہت ہی اہم ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور جن پہ بہت تھریٹ کیا گیا ہے، بہت سخت تنبیہ کی گئی ہے، وہ رشتہ داروں کے بارے میں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت سختی کے ساتھ کہا ہے کہ جو رشتہ داروں، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت قاطعون، رشتہ داروں سے قطع تلقی کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ارحامکم ارحامکم، رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، رشتہ داروں سے تعلق جوڑو. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے رشتہ دار ہمارے جیسے بھی ہوں، ہمیں ہمارے معاشرے میں ایسے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں کہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا فلاں ہے، وہ جی وہ ہے ہی ایسا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے، وہ کرتا ہے، واقعی کرتا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں کرتا، لیکن ہم نے پھر بھی اپنے لیول پہ کوشش کرنی ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات صحیح رکھیں. اگر آپ کا کسی بھی صورت میں کوئی اور گزارا نہیں ہو رہا تو آپ نے منیمم لیول پھر بھی مینٹین کرنا ہے. اس میں یہ کہ اگر بیمار ہو تو آپ نے بیمار پرسی کے لیے جانا ہے، اگر آپ کے رشتہ دار ہیں، کوئی فوت ہو جاتا ہے، آپ نے جنازے میں جانا ہے، تو جب وہ رستے میں ملے گا آپ نے سلام کرنا ہے. اس سے نیچے نہیں آپ جا سکتے، ورنہ پھر آپ قطع تلقی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. باقی یہ ہے کہ چھوٹے موٹے اختلاف ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں ایک دوسرے سے اب کوشش کریں. آج کے دور میں فون کر لیں، نہ ویسے نہیں جا سکتے، فون کر لیں، بات چیت کر لیں، یہ بھی بڑی اہم ہے، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کر لیں ہم. اسی طرح دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے. کسی دوست کو اللہ کی رضا کے ملنے کے لیے جانا ہے، اتنی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے کسی دوست کو ملنے جانا بہت ہی بڑی نیکی کا کام، بہت ہی بڑا نیکی کا کام، کیونکہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی ایک اہم ترین مخلوق یعنی انسان کو اس کی رضا کے لیے ملنے جا رہے ہیں. یہ چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس لیے ہمیں اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو ہے نا ایک اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ منفی سوچوں سے پرہیز کریں ہم. ٹھیک ہے، نیگیٹیوٹی، خواہ مخواہ دوسروں کے بارے میں برا سوچنا، منفی سوچنا، نہیں وہ انج ہے، وہ مجھے پتہ ہے نا، ہم ایسے بات کرتے ہیں، اور رہن دے یار وہ تو گل ہی نہ کر، کیوں بھائی، وہ یار ایسے ہی ہے. ہم نے اپنی طرف سے سوچا ہوتا ہے، ہمیں اپنی طرف سے ایسا سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار وہ ایسا ہے ویسا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے بارے میں اس طرح کا بھی سوچا جا رہا ہے. تو بی پازیٹیو، یعنی ہمیں مثبت سوچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح غیبت نہیں کرنی چاہیے. غیبت جو ہے نا ایسا میٹھا گناہ ہے کہ وہ اب دیکھیں اس کی کتنی سیویرٹی کتنی ہے. سورۃ الحجرات میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. تو کیا تم پسند کرو گے؟ کوئی بھی نہیں پسند کرے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سے بھی ہمیں پرہیز فرمانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو آپ اس کو ایک تو یہ منع کریں، نہیں تو پھر آپ وہاں سے کھسک جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں کہ بھائی، یا اس سے کہیں کہ میں تو اس اعلان برات کر دیں کہ بھائی میں تو اس میں ایگری نہیں ہوں اس حوالے سے. آخری پوائنٹ جو آج کا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی مشاغل میں اپنے آپ کو مصروف کریں. آپ کا ٹائم سپین ہے، اب دیکھیں بات ہو رہی تھی، مطلب ہم اس کو ٹائم ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں رمضان کا، کہ ہم نے پورے رمضان میں پورے دن کو کیسے گزارنا ہے. یعنی تہجد پڑھنی ہے، پھر فجر پڑھنی ہے، پھر نماز پڑھ کے آگے تلاوت قرآن کرنی ہے، پھر ہم نے اشراق پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سو فورتھ جو بھی میں نے چیزیں بتائی ہیں.
ایک یہ ہے کہ اب اس میں ہر بندے کی کیٹیگری ڈیفرنٹ ہوگی، یعنی ٹائم ٹیبل اگر بنانا، ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کا اپنا ہوگا، ایک بندہ آفس میں جا رہا ہے جیسے میں جاتا ہوں تو میرا ٹائم ٹیبل ڈیفرنٹ ہوگا، آپ جیسے سلیم صاحب ہیں ریٹائر بندے ویلے ہیں تو ایسے لوگ جو سارا دن فارغ ہیں ان کا ٹائم ٹیبل ڈیفرنٹ ہوگا، تو جو اپنے حساب سے پھر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گا. لیکن یہ ہے کہ تعلیمی مشاغل کے حوالے سے یہ ہے جس کے پاس زیادہ ٹائم ہو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر اسلامک لیکچر سننا شروع کر دے جب ٹائم ملے. اگر وہ سمجھ رہا ہے نا میرے پاس بیچ میں ٹائم بچ رہا ہے اور میں کیا کروں، ابے جی سارا کچھ تو کر لیا، میں نے تلاوت بھی کر لی، یہ بھی کر لی، وہ بھی کر لی، اسلامک لیکچر سن سکتے ہیں، اسلامی کتابیں آپ پڑھنا شروع کر سکتے ہیں جس سے ہمارے جو ہے نا تقوی میں اسلامک جو اسپرچل گروتھ ہے، جو ہماری روحانی ترقی ہے وہ ہو. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی حدیث کی کتاب شروع کر لیں. جس نے آج تک کوئی حدیث کی کتاب نہیں پڑھی وہ رمضان میں ایک حدیث کی کتاب شروع کر لیں. اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا سب سے پہلے تو پہلے نمبر پہ ہے اللولو والمرجان، حافظ ندیم صاحب کو میں نے گفٹ کی تھی، ٹھیک ہے. وہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ جو احادیث ہیں، جو سند کے لحاظ سے سب سے بہترین حدیث ہے، وہ انہوں نے کمپائل کی ہوئی ہے، اور وہ میرے خیال 1900 کے قریب حدیث ہے. تو وہ آرام سے آپ پڑھنا شروع کر دیں، ان کو بلکہ یاد کرنے کی نیت سے کر لیں، وہ بہترین ہو سکتا ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ مشکات شریف جو ہے وہ کو شروع کر لے، وہ 3 جلدوں میں ہے، یہ 1 جلد میں ہے. مشکات شریف 3 جلدوں میں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ احادیث کا انسائکلوپیڈیا اس کو کہا جاتا ہے. اس میں اوور آل حدیث کی جو ہے نا ساری پکچر جو ہے نا آپ کے سامنے آ جائے گی، اور ساری احادیث کی کتابوں میں سے انہوں نے نچوڑ نکال کے بنائی ہوئی ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہم ریاض الصالحین پڑھ رہے ہیں وہ آپ شروع کر سکتے ہیں. یہ تہذیب نفس کے لیے جو بھی ہم بات کریں، روحانی ترقی کے لیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے، بہتر مسلمان بنانے کے لیے یہ بہترین کتاب ہے. اس میں فقہی چیزیں نہیں ہیں، فقہی اختلافات اور وہ سارے مسئلے مسائل نہیں ہیں. انسان کا انر سیلف کیسے ٹھیک ہوگا اس کے لیے بہترین کتاب ہے ریاض الصالحین، وہ شروع کر لیں. اسی طرح سیرت النبی شروع کی جا سکتی ہے. سیرت النبی میں بھی بے شمار کتابیں ہیں جو آپ کو اچھی لگے. پیر کرم شاہ صاحب کی ہے، ضیاء النبی ہے، ایک جو ہے نا سیرت ابھی جو ہم نے پڑھی تھی پچھلی دفعہ الرحیق المختوم ہے. اسی طرح ایک اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مختلف سیرت کی کتابیں ہیں، جو بھی کسی کو سوٹ کرے وہ آپ شروع کر سکتے ہیں. اسی طرح سیرت صحابہ ہے، سیرت صحابیات ہے، قصص الانبیاء، یہ کتابیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو شروع کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا، روحانی ترقی ملے گی. تو یہ جو ہیں یہ چیزیں ساری جو میں نے بیان کی ہیں، مقصد یہ ہے کہ رمضان شریف میں ہم اپنے آپ کو مصروف کریں ایسے سارے کاموں میں، اور یہ ساری کام ابھی ہم نے سارے بیان کر دیے ہیں، ڈسکس کر لیے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے یہ ساری چیزوں کا، کوئی نئی بات نہیں میں نے کی، لیکن یہ ہے کہ یہ مستحضر ہو جائے میرے سمیت. مطلب سب سے پہلے مجھے یعنی اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد ہم سب یہ کریں، جو ہمارا لیکچر سنیں وہ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کی ایک پلاننگ، ایک اوور آل رمضان ٹریکر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ یار ان چیزوں کا ہم نے دھیان رکھنا ہے اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی مس بھی ہو گئی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو خلاصہ کلام کیا ہے، حاصل کردہ اسباق کیا، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں کیا حاصل کردہ سبق کیا ہے، وہ یہی ہے کہ رمضان کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہے تقوی یا اسپرچل گروتھ، جس کو ہم کہتے ہیں روحانی ترقی حاصل کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لینا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا، اللہ تعلق مع اللہ جو ہے نا قائم کرنا. تو تقوی کہتے کس کو ہیں؟ مطلب تقوی یاد خدا ہے، اللہ کی یاد میں رہنا، خوف خدا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا، اللہ کے جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سے منع ہونا، خود احتسابی ہے، صبر و شکر ہے، عاجزی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تعلق اللہ پیدا کرتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ پیدا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب کرتی ہیں، یعنی اللہ کے قریب لے کر جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی آج پڑھا ہے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں اور تقوی کی بات ہے، یہ کوئی ایسا انجیکشن نہیں ہے کہ آپ کو لگا دیا جائے اور وہ کسی کو تقوی حاصل ہو جائے گا. رمضان شریف ایک ٹریننگ ہے. ہم ساری یہ چیزیں جو ہیں اس پہ کوشش کریں، ایفرٹ کریں اور اس پہ پٹری پہ چڑھ جائیں، اور پھر رمضان کے بعد بھی پھر اس کو جاری رکھیں، کنٹینیو کریں. تو اس سے پھر یہ ہے کہ آہستہ 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 ہم اوپر جانا شروع ہوں گے. تو یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اچانک سے یا دھڑم کر کے گرتی ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے جیسے کہ باقی کاموں میں. تو آہستہ 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 پھر انسان ترقی کرتا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ایک ایک لمحہ جو کہ بہت زیادہ قیمتی ہے. صحابہ کرام کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام 6 مہینے پہلے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے. تو ہم 1 ہفتہ اگر پہلے سوچنا شروع کر رہے ہیں
تو چلیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی قدر کر سکیں اور اس پہ جو ہے نا ہم عمل کریں، جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں سنی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کا فیض اور اس کی برکات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔